السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے یا اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس آدمی کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یعنی ایک دھبا لگ جاتا ہے، سیاہی لگ جاتی ہے، اور پھر جب وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے دل کے اوپر یہ سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، اور گناہ سے معافی نہ مانگے، توبہ نہ کرے تو پھر یہ نقطے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ سیاہی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کا دل ایک دن سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا دل سیاہ ہوتا ہے تو پھر یہ شخص اللہ کا باغی ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، پھر دین سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے، گناہ کرنے لگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ شخص دور ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس سے توبہ کر لی جائے، گناہ سے معافی مانگ لی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزانہ اپنے گناہوں سے معافی مانگی جائے، روزانہ استغفار کیا جائے، استغفار کی کثرت کی جائے، اور استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے پھر اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد استغفار کرتا ہے، پکی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نقطے کو مٹا دیتے ہیں، سیاہی کو مٹا دیتے ہیں۔ پھر گناہ ہوتا ہے، پھر سیاہی کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کرتا چلا جائے، اللہ سے معافی مانگتا چلا جائے، تو ایک نہ ایک دن وہ ساری سیاہی، وہ سارا زنگ اور نقطے جو دل کے اوپر لگے ہیں گناہوں کی وجہ سے، وہ سارے اتر جاتے ہیں، دل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ پھر شخص کا جو ہے عبادت میں بھی دل لگتا ہے، نمازوں میں بھی دل لگتا ہے، ذکر کا بھی دل کرتا ہے، اور ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے، تلاوت کرنے کا بھی شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ استغفار کی کثرت ہو، استغفار کا انسان اہتمام کرے، اور استغفار کے کئی سارے چیزیں ہیں، جس صیغے سے بھی آپ استغفار پڑھنا چاہیں، استغفار میں جو کلمات آپ پڑھنا چاہیں سب طریقے سے جائز ہے، آپ استغفار کر سکتے ہیں۔ اس میں استغفر اللہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، یا استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا پورا استغفار پڑھنا چاہیں جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور کلمات ہیں استغفر اللہ کے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس میں اعظم بھی ہے، اور ان کلمات کے ساتھ استغفار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ان کی بہت زیادہ ان کلمات کی فضیلت ہے، اور روایات میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو 3 مرتبہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ یعنی شخص کے اتنے گناہ جتنا سمندر کا جھاگ ہوتا ہے، اتنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ کتنی بڑی بات اور فضیلت بیان فرمائی۔ تو فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں، اور اسی طرح اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جواب بھی دیتے ہیں، میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو انسان اللہ اغفر لی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اس لیے استغفار کی کثرت کیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ، بعض روایتوں کے مطابق 100 مرتبہ استغفار فرماتے ہیں۔ آپ تو معصوم تھے، آپ نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، پھر بھی آپ استغفار فرماتے، اور فرماتے کہ میرے دل پر بھی بعض مرتبہ پردہ آ جاتا ہے، حجاب آ جاتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں تو میرا حجاب ہٹ جاتا ہے۔ تو ہم تو گناہگار ہیں، امتی تو گناہگار ہے، تو ہمیں درجہ اولا استغفار کرنا چاہیے، کثرت کرنی چاہیے۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں، یا صبح شام ایک تسبیح پڑھ لیں، جو جتنا زیادہ ہو سکے۔ چلتے پھرتے سفر میں جا رہے ہیں استغفار کرتے چلے جائیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، رزق میں برکت ہوگی، مال و دولت میں برکت ہوگی، گھر میں خیر و برکت ہوگی، اللہ راضی ہوگا۔ اس لیے استغفار کی کثرت کریں،
امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ نیکسٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔